السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ اس سے پہلے جو ہماری ویڈیو تھی وطر میں نیت کیسے کریں، تو اسی وطر کو لے کر کے اس میں جو دعائے قنوت ہے اس کا سوال ہے۔ سوال: وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں اگر کوئی تکبیر کہتے ہوئے بجائے ہاتھ اٹھا کر باندھنے کے رکوع میں چلا جائے، یعنی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھے پھر دعائے قنوت پڑھے، ایسا نہیں ہوا بلکہ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں تسبیح بھی پڑھ لی، اب یاد آیا کہ مجھے تو تکبیر کے بعد دعائے قنوت پڑھنی چاہیے تھی لیکن میں تو رکوع میں ہوں، ایسی صورت میں وہ مصلی کیا کرے؟ رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جائے یا پھر پیچھے لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے؟ کیا کرے؟ یا یہ کہ اعادہ صلاۃ یعنی نماز کو لوٹانا کرے، یعنی نماز کو پھر سے پڑھے؟ سوال یہ ہے، اصل میں ہم آپ کو اپنی بات اپنی حساب سے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز وطر پڑھ رہا ہے اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، اس کے بعد جو ہے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا اور رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ دعائے قنوت پڑھنا تھا، تکبیر کہہ کر ہاتھ اوپر اٹھانا تھا، اب یاد آیا اس رکوع میں وہ کیا کرے؟ واپس رکوع کی طرف آئے، وہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس آئے، یا پھر جو ہے سجدے میں جائے، یا پھر نماز کو دہرائے پھر سے ادا کرے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب سنیے۔ اس صورت میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ شخص رکوع میں جانے کے بعد قنوت پڑھنے کے لیے دوبارہ قیام کی طرف نہ لوٹے۔ کوئی شخص رکوع میں چلا گیا، یاد آیا اس کو دعائے قنوت پڑھنی تھی، وہاں پر اگر دوبارہ اس میں رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو اس کو واپس نہیں آنا ہے، اس کو رکوع میں قیام کی طرف نہ لوٹے بلکہ حسب ترتیب افعال نماز ادا کر کے اخیر میں سجدہ سہو کرے، لیکن اگر وہ ناواقف ہونے کی وجہ سے قیام کی طرف لوٹ آیا اور دعائے قنوت پڑھ کر پھر دوبارہ رکوع کر لیا تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، تاہم اخیر میں بہرحال سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص رکوع میں چلا گیا، یاد آیا دعائے قنوت پڑھنی تھی، وہ اس کو رکوع میں ہی یاد آ گیا، تو اس کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے وہ سجدے میں جائے، یعنی رکوع سے کھڑے ہو، اب وہ دعائے قنوت پڑھنے کی کوشش نہ کرے، سجدے میں جائے، نماز اپنا پورا ادا کرے، لیکن آخر نماز میں اتحیات کے بعد سلام پھیرے ایک طرف، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرے، دو سجدہ کرے، سجدہ سہو، دو سجدہ کرنے، یعنی اتحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیرے اور دو سجدہ ادا کرے، وہ سجدہ سہو ہے، اور پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر وہ پھر سے وہ رکوع سے کھڑے ہو کر کے، یعنی یاد آ گیا، رکوع سے کھڑے ہو کر کے واپس گیا، اب دعائے قنوت اس نے پڑھی، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، تب بھی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیے، رکوع کرنا فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اب دعائے قنوت رکوع میں جانے کے بعد فرض کا درجہ واجب سے زیادہ اوپر ہے، تو وہ فرض کو چھوڑ کر کے واجب کی طرف نہ لوٹے، فرض کو ادا کرے، واجب کے لیے سجدہ سہو ہے، اس کو آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر وہ واپس دعائے قنوت پڑھنے کے لیے لوٹے گا، دعائے قنوت پڑھے گا، تب بھی اس کو سجدہ سہو کرنی پڑے گی، اور اگر اس نے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس نہیں گیا، رکوع کے بعد سجدے میں چلا گیا، تو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، دونوں صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ واپس نہ جائے۔ ایک اور مسئلہ ہم آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ امام صاحب گئے نماز، اس میں دوسری رکعت تھی، سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھنا تھا، دوسری رکعت میں ان کو بیٹھنا تھا، اتحیات کے برابر، یعنی اس میں بیٹھ کر کے اتحیات پڑھنی تھی، اب وہ یاد نہیں رہا، کھڑے ہو گئے، پیچھے سے مقتدیوں نے جو ہے اشارہ کیا، اللہ اکبر کہا، بیٹھنے کے اشارہ کیا، لیکن امام صاحب کھڑے رہ گئے، بیٹھے نہیں۔ اب مقتدی پریشان ہو گئے کہ بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں، ہم نے جو ہے لقمہ بھی دیا، بیٹھے نہیں، تو امام صاحب نے بعد میں یہ فرمایا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھیے، اتحیات میں جو اتحیات پڑھنا ہے وہ واجب ہے، اور قیام کرنا فرض ہے، یعنی کھڑے ہونا فرض ہے۔ اب جب فرض کی طرف ہم چلے گئے،
یعنی قیام کی طرف چلے گئے، کھڑے ہو گئے، اب ہم قیام میں ہیں اور وہ فرض ہے تو ہم فرض کو چھوڑ کر کے واجب کی طرف کیوں جائیں؟ کیونکہ دونوں صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پہلی صورت کی اتحیات آپ نے چھوڑ دی، اب قیام کر لیا، قیام کے بعد آپ کو دوسری رکعت یعنی تیسری رکعت اب رکوع کرنا ہے، تو وہ رکوع قیام میں یعنی آپ چلے گئے تو اسی قیام سے واپس بیٹھ کر کے اتحیات پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے۔ اور اگر یہ کریں گے تب بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ آپ نے واپس جا کر کے اتحیات نہیں پڑھی، ڈائریکٹ آپ جو ہے رکوع میں گئے، سجدہ کیا، تیسری رکعت پوری کی، چوتھی رکعت پوری کی، آخر میں اتحیات کے بعد سلام پھیرا، دو سجدہ کیا، سجدہ سہو یعنی ادا کیا، تو نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو بیٹھے میں نہ، یاد آ گیا، آخری رکعت میں آپ سجدہ سہو کر لیں۔ دونوں صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تو بہتر طریقہ یہی ہے۔ اور سجدہ سہو نہیں کیا، یاد ہی نہیں رہا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اب آپ کو نماز دوسری ادا کرنی پڑے گی، پھر سے نماز آپ کو دہرانی پڑے گی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اب عشاء کے ساتھ وطر کی قضا، عشاء کے ساتھ وطر کی قضا۔ سوال: قضا کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے، جیسا کہ کسی کی فرض نماز قضا ہو گئی اور ساتھ ہی اس کی نماز واجب بھی قضا ہو گئی، جیسا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر کی نماز، تو کیا فرض کے ساتھ ساتھ اسے وطر بھی ادا کرنا ضروری ہے یا کہ صرف فرض ہی قضا کرے گا؟ اس کی کیا صورت ہے، کس طرح وہ ادا کرے گا؟ کسی شخص کی عشاء چھوٹ گئی، اب عشاء چھوٹے گی تو وطر بھی چھوٹے گی، تو اس کا سوال یہ ہے کہ کیا عشاء کی نماز قضا اگر صرف پڑھ لیں تو نماز ادا ہو جائے گی یا فرض کے ساتھ وطر بھی پڑھنا پڑے گا؟ قضا کو ادا کرنا، قضا یعنی بعد میں پڑھنا پڑے گا عشاء کے ساتھ، یا صرف وہ عشاء کی نماز فرض کو جو ہے قضا پڑھ لیں گے ادا ہو جائے گی، یعنی نماز ہو جائے گی، یا صرف وطر یعنی دونوں پڑھنا پڑے گا؟ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب سنیے۔ اگر کسی شخص کی عشاء اور وطر چھوٹ گئی تو اس پر فرض اور وطر دونوں کی قضا ضروری ہے، البتہ سنن و نوافل کی قضا نہیں ہے۔ کسی شخص کی جو ہے قضا عشاء کی چھوٹ گئی ہے تو وہ 4 رکعت عشاء 3 رکعت وطر دونوں کو قضا کرنا پڑے گا، 4 3 7 رکعت اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ جیسے عشاء کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، عشاء کی نماز اور وطر دونوں آپ کو قضا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو زوال سے پہلے آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں یعنی قضا کو پڑھ رہے ہیں فجر کی، تو اس میں سنت بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا، یعنی سنت کو بھی قضا جو ہو گئی ہے اس کو پڑھنا پڑے گا، سنت بھی اور فرض بھی۔ اور اگر زوال سے پہلے نہیں پڑھی یا زوال کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر بعد پڑھ رہے ہیں، تو صرف جو ہے فرض پڑھ لیں گے قضا، سنت نہ پڑھیں، ادا ہو جائے گی، یعنی نماز ہو جائے گی۔ اور زوال سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو سنت بھی آپ قضا پڑھ لیں۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی نیکیوں کا حصہ بنیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان نیکی کو شیئر کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس نیکی کو دنیا میں وہ نیکی پھیل جاتی ہے تو وہ اس کا صلہ اس کو اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا، اور اگر وہ کوئی برائی ویڈیو اپلوڈ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو جتنے لوگ اس سے یعنی گناہوں میں ملوث ہوتے رہیں گے، اس کا سارا گناہ اس کے سر جاتا رہے گا اور وہ قبر میں موجود رہے گا پھر بھی۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں، نہ کہ گناہوں کی طرف۔ کوشش یہ ہو صرف نیکیاں پھیلانی نہیں ہے، اصل تو عمل ہے، عمل زندگی میں ہوگا تب کامیابی ملے گی، عمل نہیں ہے تو پھر بہت ہی خسارہ ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔